Now I'll request Honorable Mr. Saeed Ghani, Minister for Local Government, to say a few words. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ناصر شاہ صاحب، یہاں موجود مختلف لوکل کونسلز کے چیئرمینز، وائس چیئرمینز، میڈیا کے میرے دوستوں، السلام علیکم. میں سچی بات ہے، مجھے حیرت ہو رہی تھی جب کچھ عرصہ پہلے کومیل حیدر شاہ صاحب نے مجھ سے یہ ڈسکس کیا کہ ایک اس قسم کا وہ پلان ہے جس کو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی، پھر میں نے تفصیلات بھی ان سے لی، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو ہماری لوکل کونسلز ہیں جس پہ ہمیشہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام پورا نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ ایشوز ہیں وہ ایشوز ہیں، بے پناہ تنقید ہوتی ہے، لیکن ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور یونیک آئیڈیا کے ساتھ جو ہے کونسل سامنے آئی، اور انہوں نے پھر اپنے ساتھ کے جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس تھے ان کے ساتھ بات کی، اور سب نے مل کر ایک ایسا کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاید پہلا قدم ہو سکتا ہے تمام پاکستان میں جو لوکل کونسلز کام کرتی ہیں ان کے لیے، کہ یہ اپنے وسائل سے اور اپنے دوستوں کی سپورٹ سے ایک ایسا نیا ماڈل لے کر آ گئے ہیں کہ جس سے یقینی طور پر ان لوگوں کے لیے اس کی اہمیت بہت ہے جو خدا نخواستہ جن کی صحت کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ بائی روڈ ٹریول نہیں کر سکتے، یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سکھر سے 8-9 گھنٹے بائی روڈ آ سکیں، ان کی جان بچانا بڑی ضروری ہو. تو اس صورت میں سوائے آپ کے پاس ایئر ایمبولینس کی کوئی چیز رہ نہیں جاتی. اور ہمارے ملک میں جب آپ تصور کرتے ہیں کہ ایئر ایمبولینس ہمیں چاہیے ہوگی یا ہم منگائیں گے کہیں سے، تو پھر اس کی جو لاگت ہوتی ہے، جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے، ایک ڈفرینٹ آئیڈیا ہے، بہت اچھا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی دے، اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں کی جانیں بچیں گی، جو بر وقت کراچی بڑے شہر ہے اس میں پہنچیں گے، اسپتالوں میں پہنچیں گے، اچھے ڈاکٹرز کے ذریعے ان کا علاج ہوگا، تو پھر اس کا احساس میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہوں پہ بھی لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے گا. عام طور پہ حکومتیں اعلان کرتی ہیں، صوبائی حکومت اعلان کرتی ہے، وفاقی حکومت اعلان کرتی ہے کہ جی ہم ایئر ایمبولینس لے کر آئیں گے، لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اس کی جو کاسٹ ہے اور اس کا جو ایک پورا ایک میکانزم ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شاید ہر صوبائی حکومت بھی 10 مرتبہ سوچے گی کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس کو کنٹینیوسلی رن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ جس ماڈل پر آئے ہیں اس میں شاید خرچہ بھی بہت کم ہے، اور گورنمنٹ کے اوپر اس کو چلانے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. ایک پرائیویٹ پارٹی ہے، ایک ادارہ ہے جو یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ کونسلز مل کے شیئر کریں گی. تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نیک کام انہوں نے شروع کیا ہے اس کا ضرور ان کو اجر دے گا، اور یہ ایک روشن مثال بھی بن سکتی ہے صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں، پورے پاکستان میں مختلف کونسلز کے لیے، جو یہ شاید جب اس ماڈل کو دیکھیں گے، جب اس پر وہ ورک آؤٹ کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ شاید باقی اور سارے بہت لوگ پورے پاکستان سے آگے آئیں گے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. صوبہ سندھ میں ہمیں یقیناً انہی ڈسٹرکٹس میں زیادہ مشکل ہوتی ہے جن کا فاصلہ کراچی سے 8-9 گھنٹے کا ہے، ادروائز حیدرآباد اور ٹھٹا، سجاول، بدین کا شاید نہ مسئلہ نہ ہو. لیکن اگر آپ بلوچستان کا تصور کریں تو وہاں شاید اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. آپ پنجاب کے کئی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں شاید اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، KPK کے علاقوں میں چلے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے، جب یہ ظاہر میڈیا کے ذریعے دوستوں تک پہنچے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سے لوگ رابطہ کر کے پوچھیں گے ضرور کہ یہ کیا ہے جو آپ نے کیا ہے. تو یہ جب چیز آگے بڑھے گی تو یہ چاروں صوبے کریں گے، اور جب یہ چاروں صوبے کریں گے تو اس میں پھر وہ کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن جو کام پہلا کسی نے کیا ہوتا ہے وہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑتا. تو پہلا کام کومیل حیدر شاہ نے کیا ہے، مہر صاحب نے کیا ہے، یا راجپال صاحب یہاں آئے نہیں شاید انہوں نے کیا ہے، ہمارے سینئر ہیں چیئرمین صاحب جیکوباد کے، انہوں نے کیا ہے. تو یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور اس کے ذریعے ہم بہت ساری قیمتی جانیں بچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس میں بھی کامیاب کرے. تو بہت شکریہ.